ہمارے نئی خواتین حضرات، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت بڑی ہستی ہیں، آل رسول ہیں، خاندان نبوت سے آپ کا تعلق ہے، اور جب ان کا ہم ذکر کرتے ہیں تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں، دل یہ کہتا ہے کہ نظروں کو جھکا لو، اور جھکائیں کیوں نہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہو۔ تو آج ہم نے اس اہم موضوع کے لیے ماشاءاللہ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب ان کو زحمت دی ہے، جو خلیفہ مجاز ہیں آستانہ عالیہ بریلی شریف، اور بانی خطیب ہیں مرکز اہل سنت، مرکزی جامعہ مسجد کنز الایمان جوہر ٹاؤن لاہور کے اندر۔ بڑی وسیع مسجد ہے، بہت بڑے لیول پہ ماشاءاللہ جمعے کے موقع پر لوگ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے مفتی شاہد محمود مدنی صاحب، جو چیئرمین ہے کنز الایمان بیکن سکول، اور 80+ سے زیادہ ان کی برانچوں کا نیٹ ورک ہے۔ اور آج ہم نے ان سے خصوصی گفتگو بھی کرنی ہے، موضوع سے ہٹ کے ہوگی، لیکن موضوع بہت اہم ہے جو موجودہ ملکی حالات ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد عرفان الحق صاحب، آپ پی یو کے اندر پڑھاتے ہیں، شعبہ پنجابی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور اسلامک صوفیزم کے ماہر ہیں، اور 6 کتب کے مصنف ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں سب سے پہلے پروفیسر عرفان صاحب سے کہوں گا کہ جو اس وقت دفاعی صورتحال ہے، جو پاک انڈیا معاملات چل رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح آپ اپنے الفاظ کے ذریعے لوگوں کو جگائیں گے، سمجھائیں گے، اور مزید لوگوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا کریں گے کہ تاکہ پاک فوج کے ساتھ ہیں اور رہیں گے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ شکریہ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جس طرح گزشتہ سے پیوستہ رات ہم سب لوگ سو رہے تھے اور ہماری افواج جاگ رہی تھیں، اور ہمارے بزدل دشمن نے رات کے اندھیرے میں جو وطن عزیز پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو ہماری افواج نے، خاص طور پہ ہماری فضائیہ نے، اس کو منہ توڑ جواب دیا، اور اس کے وہ جہاز جن کی وہ بار بار رافیل کر رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ خاک میں ملایا۔ جی۔ آج کی جو پریزنٹ جو سچویشن ہے، آج ہم یونیورسٹی میں بھی ہم نے ریلی نکالی اور پاک فوج کے ساتھ جو ہے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس وقت میں سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں دیکھ رہا ہوں، کچھ ناعاقبت اندیش لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں، ایسی پوسٹیں شیئر کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے یہ ڈرون، میں چاہوں جو ہے ہم ان کو ڈسکس ہی نہ کریں۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس کا کام ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ڈینگا باجے۔ اس وقت فوج کا جو کام ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لیول پر کر رہی ہے، اور پاک فوج زندہ باد۔ بالکل، پاک فوج زندہ باد۔ ایون دین میں یہ کہتا ہوں، کل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو پولیٹیشینز بھی، چاہے وہ اپوزیشن ہو، سارے ہم ایک ہیں جی، تو وہ سارے وہ ایک پیج پہ ہمیں نظر آئے۔ اب جو بحثیت من حیث القوم ہماری ذمہ داری ہے، میری ایک استاد کی حیثیت میں، یا ایک معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت میں، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس وقت جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے موجودہ حالات کے اوپر؟ اور آپ کا تو ماشاءاللہ اپنا ٹرسٹ ہے، فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، اور شکر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے، ہر ہفتے آپ گھر جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ڈرون ماشاءاللہ گرائے گئے ہیں پاک فوج کی طرف سے۔ تو وہاں پہ ابتدائی طور پہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس نے کیا کام کیا ہے، اور خدا نخواستہ ایسی کوئی نوبت آ جائے تو آپ کی فاؤنڈیشن وہاں کیا کام کرے گی مزید؟ جی پیر صاحب، انفارچونیٹلی بھارت نے بزدلانہ کارروائی کر کے بلا جواز جو ہے پاکستان اور پاکستان کے امن کو، اور پاکستان کے نہتے شہریوں کو، اور نہ صرف فورسز کو بلکہ بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، مساجد کو جس طرح نشانہ بنایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلا جواز تھا، اور حماقت پہ مبنی، اور ایک متعصبانہ اور دہشت گردی کی سوچ جو ہے اس کی یہ عکاسی کی ہے انہوں نے۔
باقی ہماری قوم پوری کی پوری، ہمارے تمام سٹیزنز دل و جان کے ساتھ اپنی آرمی کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہی ہمارا آج پورے پاکستان میں دیکھیں، چند قدم پہ جہاں کوئی ڈرون آتا ہے وہاں سے ہمارے بچے اٹھ کے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پاک فوج کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا میسج ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ ہم نہ پہلے گھبرائے تھے نہ اب گھبرائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی فوج کے دست و بازو بنیں ہمارا گے۔ سودا ہی بڑا آسان ہے، ہم تو جہاد غازی یا شہید۔ ہم تو ہیں ہی دو سٹیٹس کے لوگ، یا غازی یا جی شہید، جی۔ الحمدللہ۔ اور جہاں تک ہماری فاؤنڈیشن کا معاملہ ہے تو آسرا فاؤنڈیشن شکر گڑھ بیس پہ ہے، تو یہ سرحدی علاقہ ہے، میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، اور یہ متنازع بارڈر جو کہلاتی ہے اس پہ یہ ہے، اور یہاں پہ جب بھی کہیں انڈیا چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو شکر گڑھ اس کا بہت نشانہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس میں ایمبولینس سروس کا اپنی فاؤنڈیشن میں آغاز کیا تو اس میں بھی ہمارا مقصد بیسیکلی یہ بھی تھا کہ بارڈر ایریا پر جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو وہاں سے منتقلی اور اس طرح کے پریشانیوں کا شکار لوگوں کو جلد سے جلد محفوظ جگہوں پہ لے کے جانا۔ تو ہم نے آج کے ماحول میں اپنی وہاں کی جو مقامی فورسز ہیں بارڈرز کی، ان کو ہم نے اپنی ایمبولینس سروس کو پیش کر دی ہے کہ آپ ہماری ایمبولینس جو ہے وہاں پہ 1122 کے ساتھ باقاعدہ کام کرے گی، اور اپنے افواج کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اللہ نہ کرے وہاں پہ جو ایسا کوئی حالات ہوں تو اس کے لیے ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ یہ سروس دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ سیکنڈلی جو وہاں سے ہجرت کر کے لوگ اور پریشان ہو کے اللہ نہ کرے آتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے پورے انتظامات کر رکھے ہیں، رہائش ہم پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ، اور کھانے کا انتظام ہم وسیع پیمانے پہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بڑی بات ہے، اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس فاؤنڈیشن کے دست و بازو بنے، اور جینون کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ مفتی صاحب، پروگرام کا جو نیکسٹ سوال ہے میں آپ سے ہی کروں گا، حضرت امام علی رضا کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، اور اس پہ آپ مزید جو روشنی ہے وہ بھی ڈالیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ جو آپ کی ولادت کے موقع کے اوپر کرامات کا ظہور ہوا اس پہ روشنی ڈالیں۔ حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رحمہ اللہ رضی اللہ عنہما، آپ کے نام سے جیسے علوف ظاہر ہوتا ہے، آپ کا خاندان ہاشمی خاندان ہے، نبوی، حضرت مولا علی کی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہیں آپ، اور 8ویں امام ہیں آپ۔ تو حضرت امام علی رضا جو ہیں یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں، اور جب خاندان نبوی ہے تو پھر عزت، شرافت، عظمت، وقار، یہ سب آپ کی وراثت میں آپ کو ملتا ہے۔ اور حضرت امام علی رضا جو ہیں وہ اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ امام موسیٰ کاظم جو ہیں آپ کے 20 بیٹے ہیں اور 18 کے قریب بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ، اور ان میں آپ کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند اور نمایاں مقام ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے یہ شہزادے جو ہیں، ان کو آپ کی طرف سے علم، عمل، تقوی، وہ جو خاندان نبوی کا وراثتاً چل رہا تھا، آپ ان تمام خوبیوں کے حامل ہیں۔ آپ کی ولادت جب ہوتی ہے تو آپ کی ولادت ہونے سے پہلے حضرت امام موسیٰ کاظم کی شادی جب آپ کی والدہ سے، حضرت ام المؤمنین سے ہوتی ہے، تو وہ بھی روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ بشارت دے کے کہا کہ ان سے شادی کیجئے، کیونکہ ان سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ مشرق و مغرب میں علم کی روشنی پھیلائے گا۔ اور وہ آپ کی پھر شان، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں آتے ہیں تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ اس دوران مجھے اچھے اچھے خواب آیا کرتے اور میرے لیے تسکین کا باعث ہوتے، اور میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی تسبیح کی آواز آیا کرتی۔ اور آپ جب آپ کے ولادت کا وقت آتا ہے تو آپ اس طرح جیسے آج بچے کی ڈیلیوری کے وقت میں ماں کی سخت آزمائش ہوتی ہے، آپ اپنی ماں کے لیے اس وقت بھی رحمت کے ساتھ تھے۔ اور جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ مبارکہ آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، آپ سجدے کی طرف جھک جاتے ہیں اور دعاؤں کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، یعنی یہ نبی علیہ السلام کی عملی تصویر بن جاتے ہیں
کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص معجزات کو بیان کیا جاتا ہے، تو حضرت موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں آپ کی جو ولادت تھی وہ ایک بہت بڑے خوشی اور بہت بڑی بلندی کا سائن کہلائی تھی۔ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام علی ہے لیکن ابو الحسین کنیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اسپیشل لقب رضا کا دیا گیا، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ آسمانوں میں رب کی رضا ہے اور زمین پہ مصطفیٰ کریم کی رضا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی، آپ کے نام کے ساتھ رضا ہے تو رضا کا معنی راضی ہونا، تو عام طور پہ لوگ اپنوں سے راضی ہوتے ہیں، یہ رضا جہاں جہاں لگا بڑی برکت آئی۔ آپ اپنوں سے تو راضی تھے، آپ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ راضی رہتے۔ جی عرفان صاحب کیا فرمائیں گے آپ کے خاندانی اوصاف کمالات کے اوپر مزید روشنی ڈالیں مفتی صاحب کے بعد؟ جی بالکل، آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اصحابک النجوم، کہ میرے سارے صحابی ستاروں کی مانند ہیں۔ پھر ساتھ میں یہ فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور وہ دونوں حوض کوثر پہ مجھے ایسے ملیں گی جیسے دو انگلیاں آپس میں اللہ ملتی ہیں۔ اکبر اللہ۔ پوچھا گیا کون سی دو چیزیں، تو ارشاد فرمایا کہ ایک تو کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ صحابہ کے لیے کہ بے میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں جو تمہیں ملے، اور وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو گئے، لیکن حضور کے اہل بیت جو ہیں وہ قیامت تک، حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے، اور وہ بھی 12ویں امام جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، آپ کی جو خاندانی جو ایک سیادت ہے، ایک سعادت ہے، اور علمی نبوغت اور بلاغت ہے، اور وہ سکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی جتنی فضائل ہیں نا، ان میں جو دو اہم ترین فضیلتیں ہیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ میں انسانیت کا استاد بنا کے بھیجا گیا، سبحان اللہ۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ کیا بات، یعنی دو اہم چیزیں کہ ایک تو آپ سے دنیا کو علمی فیض قیامت تک ملنا ہے، انشاءاللہ، اور وہ کیسے ملے گا؟ وہ آپ کے اہل بیت سے ملے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کے مکارم اخلاق جو ہیں وہ بھی دنیا نے ان کا بھی عملی نمونہ دیکھنا ہے۔ کیسے دیکھنا ہے؟ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی اولاد میں دیکھنا ہے۔ اب آ جائیے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شان کے حوالے سے بات کریں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے کہ ایک عالم پیدا ہوگا آل محمد میں، اور وہ تمہارے گھر پیدا ہوگا، اور اکثر کہتے کہ کاش کہ میں اس کو مل پاتا۔ تو 148 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوتی ہے چند دن کے بعد حضرت امام علی رضا کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح وہ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے دادا جو ہیں وہ آپ کے بارے میں فرماتے کہ بہت بڑے عالم ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے، آپ نے جو مانگا بھی ہے خدا سے تو کیا مانگا ہے؟ رب زدنی علم۔ اللہ۔ تو علم کی جو بات ہے، وہ علم جو تھا وہ خاندان نبوت کی وراثت تھی، اس کو علمی اور اس علم کو عملی صورت میں ان حضرات اہل بیت نے جو اختیار کیا، ان میں نمایاں ترین نام جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ہے، جنہوں نے عملی طور پہ حضور کی تعلیمات کو ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ان ایسے حالات میں پیش کیا کہ دشمن جو تھا وہ آستین کے ساتھ، آستین میں چھپا ہوا تھا، ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ہر وقت سازش کر رہا تھا، اور اس ساری سینیریو میں، اس ساری صورتحال میں، اس مشکل ترین صورتحال میں آپ نے نہ صرف لوگوں کی دادرسی کی، لوگوں کو تعلیم دی، اور حق کے اوپر قائم رہے اور شجاعت کے ساتھ قائم رہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، اور بریک کے بعد جب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے تو انشاءاللہ مزید بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ خواتین حضرات، ہم آج کل بہت سارے لوگوں کو جو ہم نے ہیرو بنا رکھے ہیں ان کو جانتے ہیں، لیکن اصل ہیرو یہ ہیں۔ آج جب جہاد کی بات ہو رہی ہے تو مجاہدین کا ذکر ہوتا ہے، ان قرآنی آیات کو، ان احادیث کو،
ان اقوال کو پیش کیا جاتا ہے، نہ کہ یہ جو ڈرامے ہوتے ہیں، جو میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ایک حقیقت ہے اور حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. تین حضرات، ہم امام علی رضا کی بات کر رہے ہیں. بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، آل رسول میں سے ہیں، اور جب ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ادب سے ذکر کرنا چاہیے، پیار سے ذکر کرنا چاہیے. انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے خود بھی بڑا کام کیا ہے، ان کے جد امجد نے بڑا کام کیا ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے. حق اور سچ کہنا یہ ترا امتیاز ہے اہل اسلام کا. اور اہل اسلام بھی وہ کہ جن کے گھر سے اسلام کی روشنی نمودار ہوتی ہے، وہاں سے ان کا لنک ہے. آج چھوٹی چھوٹی برادریاں ہیں تو اس پہ ہم ناز اور فخر کرتے ہیں، لیکن سب سے جو بڑا ناز اور فخر ہے وہ خاندان نبوت کا ہے، وہ آل رسول کا ہے. تو میں مفتی اشاعت مدنی صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی جو امامت، آپ کی خلافت کے دوران کارہ نمایاں ہوئے جو آپ کی خدمات ہیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. جی پیر صاحب، امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ علمی اعتبار سے آپ کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور آپ ایسے عالم تھے کہ آپ کی شاگردی میں بڑے بڑے وہ نام جن کے ناموں سے آج علم کے مینار روشنی کے چمکتے ہیں. آج دنیا میں حضرت امام بخاری سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت امام بخاری کے استاد ہیں حضرت یحییٰ بن یحییٰ، اور حضرت یحییٰ بن یحییٰ وہ ہیں جو حضرت امام علی رضا کے قدموں میں بیٹھا کرتے، آپ کے جوتے اٹھایا کرتے. اللہ سبحان اللہ. اتنے بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کے کمالات میں آپ نہ صرف ظاہری عالم تھے بلکہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا مامون الرشید، آپ اس کے ولی عہد بھی مقرر ہوئے، اور آپ کے نام کا سکہ چلتا تھا. یعنی اس دور میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کو اتنا سے نام کا پروٹوکول، بلکہ آپ کے نام سے کرنسی چلتی تھی، لیگل طریقے سے اون کیا گیا. لیگل طریقے سے آپ کے نام کی کرنسی چلتی تھی، اور لوگ آپ کے پھر ایک تو کرنسی کی ویلیو اور دوسرا آپ کا نام اس پہ ہوتا تھا. تو بہت بڑے بڑوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ کے نام کا سکہ ہمیں ملے، اور وہ جو سکہ ملتا نا جی، وہ صرف اور صرف قیمتاً ویلیو نہیں رکھتا تھا، بلکہ پورے اس دور میں یہ مشہور ہوتا تھا کہ جس کے پاس امام علی رضا کے نام کا سکہ ہوگا تو یہ سکہ اس کا محافظ ہوگا. اور کتنے ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ وہ جب کوئی سفر پہ جایا کرتا تو مائیں اپنے بچوں کو کہا کرتی یہ علی رضا کے نام کا سکہ لے کے جاؤ، یہ تمہارے لیے راستے میں حفاظت کیا کرے. سبحان اللہ. اور آپ کیونکہ جیسے آپ نے ابھی انٹرو میں بھی بتایا کہ آپ اہل بیت سے ہیں، تو اہل بیت جو ہیں وہ آئیڈیل ہیں، یہی ہیرو ہیں، یہی دینی دنیاوی معاملات میں ہمارے آئیڈیل ہیں. اور ان کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو ان سے فریاد رسی کے لیے دور دراز سے لوگ آیا کرتے. انسانوں کا آنا تو اہل بیت کے گھر میں آنا تو ایک خاصہ ہے. میں یہاں ایک واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. آپ کی بارگاہ میں ایک چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی چیختی ہوئی آتی ہے. آپ باغ میں تھے تو آپ کے ساتھ جو صاحب ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا پتہ ہے یہ چڑیا کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضور اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، یا رسول اللہ کا نواسہ جانتا ہے. اللہ. تو آپ نے فرمایا یہ چڑیا مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ حضور میرے گھر میں ایک سانپ آ گیا ہے جو میرے بچوں کو کھانا چاہتا ہے، ہائے ہائے ہائے، آپ میری مدد کیجئے. تو آپ نے فوراً اس کو کہا جاؤ اس کے گھر جہاں گھونسلہ ہے وہاں جاؤ اور جا کے سانپ کو مارو، اس کی فریاد کو پورا کرو. تو یہ خاندان نبوی ہے، ان سے فیض کون نہیں پاتا. ہم تو آج اس پروگرام کی برکت سے بھی ان کی بارگاہ میں حاضری دے کے ان کے فیض کو حاصل کر رہے ہیں. اور سیکنڈلی جو میں ایک گزارش خاص کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے ہاں 6 اولاد تھی، 5 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. بیٹے جو ہیں حضرت امام تقی، امام محمد تقی، امام حسین اپنے بیٹے کا نام تھا، اور امام جعفر اور امام حسن. اور آپ کی جو بیٹی تھی، آپ نے ان کا جو نام تھا نا جی وہ رکھا تھا عائشہ. ماشاءاللہ. حضرت امام علی رضا کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی اما عائشہ کے نام پہ انہوں نے اما عائشہ کے نام پہ نام رکھا. اور آپ کے 5ویں جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم. اور آپ حضرت امام علی رضا کے، کیونکہ میں نے بتایا جیسے 20 بھائی تھے آپ کے،
ان 20 بھائیوں میں 2 بھائیوں کا نام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھا. سبحان اللہ. یعنی حضرت امام موسیٰ یہ محبت کا عالم تھا ماشاءاللہ. ان صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام سے اتنی محبت ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام ان پہ رکھتے ہیں. جیسے میں آپ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، میں نے حسن رکھنا اپنے بیٹے کا نام، حسین رکھا ہے صرف ان ہستیوں کی برکتیں لینے کے لیے. تو امام موسیٰ کاظم جیسی ہستیاں اور حضرت امام جعفر صادق کی موجودگی میں، یعنی آپ اس وقت موجود ہیں، تو آپ اپنے بیٹوں کے نام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے نام پہ رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان اصحاب اور اہل بیت میں جو محبت کا، احترام کا لیول تھا وہ ہماری سمجھوں سے بھی کہیں بالا ہے. صحیح. لہٰذا ان میں کہیں کسی طرح کی کوئی دوری نہیں ہوتی تھی، یہ آپس میں احترام کے ساتھ تھے. اور یہی حضرت امام علی رضا کی زندگی کے آج کے سنیریو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو فالو کریں اور ان محبتوں کو برکتوں سے لبریز کر دیں. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. جناب عرفان صاحب کیا کہیں گے؟ اگر کچھ آپ کے بارے میں کرامات اگر ہم سے شیئر کریں جی بالکل، تو ہمیں مزہ آئے گا اور سکون ملے گا، اور جو ہماری نسل ہے ان کو اصل میں ہم نے آگاہی دینی ہے کہ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں. بالکل جی. ان کی کرامات کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں ان کے علم کی بھی بات کروں گا کہ جہاں کوئی شخص ان کے پاس، جیسے حضرت نے فرمایا کہ بہت بڑے بڑے محدثین ان کے پاس آتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح سے جو ہے قرآن مجید اور حدیث شریف سے استفادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو فیض دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ہر آیت کے اوپر غور کرتا ہوں، اس لیے میں دیر سے قرآن مجید پڑھتا ہوں اور اس کے شان نزول کو دیکھتا ہوں. اور پھر آپ کا کمال یہ تھا کہ جو شخص آپ کے پاس آ کے سوال کرتا تھا آپ اس کا بڑا تسلی بخش جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو جاتا تھا. اچھا، کرامت آپ کی کیا تھی؟ جی. کرامت یہ تھی کہ جب مامون الرشید نے آپ کو بلا لیا اپنے پاس اور اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، پھر اس کے بعد کیا کیا کہ وہ مختلف مکاتبہ فکر کے علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو اکٹھا کرتا اور لے کر آ جاتا آپ کے پاس اور انہیں کہتا کہ اب تم لوگ سوال کرو. اب اس میں روایات مختلف ہیں کہ اس کا نیت کیا تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کے آ کے تو سینکڑوں کی تعداد میں آپ سے سوال کرتے تھے اور آپ ہر کسی کا ایسا تسلی بخش جواب دیتے تھے کہ جس کو جواب دیتے تھے اس کا سر بھی جھک جاتا تھا آپ کے سامنے، اس کا دل بھی جھک جاتا تھا. مرید ہو گیا کہ حتیٰ کہ ایک محمد بن عیسیٰ یقتینی ایک شخص تھے، انہوں نے ان سوالوں کو اور ان کے جوابات کو اکٹھا کیا تو وہ سوالوں کی تعداد 18,000 تھی جو مختلف مکاتبہ فکر کے لوگوں نے آپ سے سوال کیے اور آپ نے ان کے تسلی بخش جواب دیے. ان کو اکٹھا کیا لیکن 18,000 سوالات کو، لیکن انفارچونیٹلی اس کتاب کو ضائع کر دیا گیا. تو یہ ایک بڑی کرامت. پھر اس کے بعد آگے کرامتیں دیکھیں کہ جب آپ کے وصال کا وقت یعنی شہادت کا وقت قریب ہوتا ہے، ایک دن پہلے رات کے وقت اپنے ایک قریبی جاننے والے کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ ہارون کی قبر ہے، یہ مامون الرشید کا والد تھا ہارون الرشید، اس کی قبر کی چاروں طرف سے مٹی اٹھا کے لے آؤ. اب وہ چاروں طرف سے مٹی لے آئے. اب انہیں فرمایا کہ سونگتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ پیر والی طرف پہ نا پتھر نکلے گا، یہاں میری قبر نہیں بنا سکیں گے. اس کی پشت والی سائڈ سے پتھر نکلے گا، یہاں کھدائی نہیں کر سکیں گے. سر والی سائڈ سے پتھر ہوگا، کھدائی نہیں کر سکیں گے. پھر قبلہ والی سائڈ جو ہے فرمایا کہ اس طرف میری قبر بنے گی. اور پھر اس کے بعد کل کے ہونے والے سارے واقعات فرماتے ہیں کہ کل مجھے زہر دیا جائے گا، اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے کل انگور میں یا انار میں زہر دیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ مجھے خلیفہ بلائے گا اور وہ مجھے جب میں واپس آؤں تو اگر میں نے اپنی ابا اپنے سر پہ رکھی ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے اور اس کے کچھ وقت کے بعد میرا وصال ہو جانا. تو جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کے سر پہ آپ کی ابا تھی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کو زہر دے دیا گیا اور تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اور پھر آگے کی بھی نصیحتیں آپ نے جو کی ہیں، بات مختصر کرتا ہوں کہ یہ وہ ہستی تھے
کہ ظاہری علوم کے ساتھ، جیسے وہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں وہ جو ایک صحابی تھے تو انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ حاضر کر دیا اور پوچھا گیا کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. تو حضرات اہل بیت کے جو آئمہ ہیں ان کے پاس تو پورا کتاب کا علم ہے. جناب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ میں ڈاکٹر صاحب کی بات پہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سے سوالات تو بہت زیادہ ہوتے تھے. آپ ایک دفعہ بازار میں تھے تو آپ کا کوئی ساتھی فوت ہو گیا، تو ایک صاحب تھے وہ اپنے گھر سے کوئی کپڑا لے کے آئے ہوئے تھے. ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ بازار میں بیچ دینا اور جب بک جائے گا تو اس کے پیسوں سے مجھے فیروزہ لا دینا. تو وہ ساتھی گئے اس کے پاس، تو اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے کپڑا. یہ واپس آئے تو آپ نے پھر ان کو پھر دوبارہ بھیجا، کہا ان کو جا کے کہو کہ تمہاری بیٹی نے کپڑا دیا تھا اور اس کی قیمت سے فیروزہ لینا ہے. تو آپ اس غیب کے سٹائل سے جب آپ نے بات کی نا، آپ کی بصیرت ایسی تھی تو وہ سمجھ گیا. اس نے جلدی سے بیچا اور پھر اس کو انہوں نے پوچھا کہ کنہوں نے کہا ہے؟ کہا حضرت امام علی رضا نے کہا. وہ آیا اور آ کے کہنے لگا میری ملاقات کروا دو. انہوں نے کہا ملاقات. جب وہ آیا نا تو اس نے چند سوالات لکھے ہوئے تھے اور وہ پوچھنا چاہتا تھا، تو بھیڑ اتنی تھی کہ وہ پوچھ نہ سکا. البتہ امام علی رضا نے ایک رکا جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا وہ اس کی طرف بھیج دیا کہ یہ اس کو دو، اسے کہو تو نے جو سوال پوچھنے تھے اس کا جواب اس میں شامل ہے. یعنی آپ علم میں، عمل میں، بصیرت میں، غیب کا علم رکھنے میں اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. موضوع بہت اہم ہے اور آخر میں ہم نے بات بھی کرنی ہے، آخری حصہ ہے. لیکن کل ماشاءاللہ کوتھم کالج گارڈن ٹاؤن کے اندر ایک کانفرنس ہوئی اور جس کی صدارت ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، شاہد قادر صاحب. یہ شاہد قادر صاحب سر عبدالقادر کے پڑ پوتے ہیں. اور سر عبدالقادر وہ شخصیت ہے پاکستان کی کہ جن کا نام ادب سے لینا چاہیے. وہ کیوں کہ علامہ اقبال کی جو پہلی کتاب آئی اس کا فلیپ ڈاکٹر سر عبدالقادر نے لکھا تھا. یہ بڑا تاریخی خاندان ہے. ان کی صدارت میں ہم نے کانفرنس منعقد کی اور اس کانفرنس کے اندر ہمارے جمیل صاحب جو کوتھم کالج کو دیکھتے ہیں وہ موجود تھے، بندہ نچیر موجود تھا، نصیر واگا صاحب موجود تھے، محمد رضوان صاحب موجود تھے، محمد فیصل صاحب موجود تھے اور دیگر کئی احباب نے ماشاءاللہ اس کانفرنس کا حصہ بنے، شرکت کی. اور سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. بچہ بچہ، گلی گلی، گھر گھر ایک ہی بات ہو رہی ہے. جذبہ شہادت سے لوگ سرشار ہیں کہ غازی یا شہید یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے. تو میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف جاؤں گا اور ان سے مزید موضوع کے حوالے سے بھی اور جو ملکی صورتحال ہے اس پہ بھی رائے لیتا ہوں. شکریہ پیر صاحب. میں ایک روایت جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کی، جب آپ کو خلیفہ مامون نے بلایا تو آپ جب مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے اور مکہ شریف سے جب نشا پور پہنچے تو آپ نے اپنے اوپر کپڑا لیا ہوا تھا اور چہرہ ڈھکا ہوا تھا. صحیح. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہے؟ بتایا گیا کہ نواسہ رسول ہیں. درخواست کی گئی کہ آپ اپنا چہرہ ہٹائیں اور ہمیں کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہمارے ساتھ روایت کریں. آپ نے ان کی درخواست پہ چہرہ ہٹایا تو لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے، کچھ بے ہوش ہو گئے آپ کے چہرہ انور کا جمال دیکھ کر، خاندان نبوت کا نور اور جمال دیکھ کر. اچھا، اس کے بعد جب آپ نے روایت کی، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادق سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام حسین سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام علی سے سنا، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا، جس نے یہ پڑھا اور اس میں داخل ہو گیا تو وہ عذاب سے امان پا گیا. تو جب آپ نے یہ حدیث روایت کی
تو کہتے ہیں کہ 20,000 لوگ تھے جو اس روایت کو لکھ رہے تھے. سبحان تو اللہ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس روایت کو کسی صحیح پاگل شخص کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کی برکت سے اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا اور وہ بالکل ٹھیک. حضرت امام علی رضا کی سیرت، آپ کا کردار جو ہے وہ آئیڈیل اور آج کی ینگسٹر کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور اسپیشلی ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ینگسٹر پہ مبنی ہے، پاک فوج کی حمایت میں دل و جان سے نکلنا ہوگا. اور میں کالجز کے، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنا کردار ضرور ادا کیجئے. الحمدللہ ہمارا ادارہ ہے، یہاں تک کہ ہمارے بچوں نے ہم سے پوچھا کہ سر ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. تو یہی اگر چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو، اور آج تو پریکٹیکل کا وقت آ گیا ہے، تو اگر پریکٹیکلی ہر ایک مجاہد کی صفت کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ، جہاں جہاں آپ کے پاس موقع ہے کھانا کھلائیے، ان کی خدمت کیجئے. اگر ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آگے بڑھیے. انشاءاللہ وطن عزیز یہ پاکستان ایک نور ہے، اس کو زوال نہیں ہوگا انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، ہم چلتے ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں. جی علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، کیا فرمائیں گے آپ حضرت امام علی رضا کا شجرہ شریف جو ہے، جو نسب ہے بڑا پکیزہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ بڑا مسلمہ ہے. اور سلسلۃ الذہب میں آپ جو ائمہ کرام کا سلسلہ ہے اس میں 8ویں امام ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں دیکھیے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں نمبر پر جلوہ فراز ہیں. اور آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ 6 نمبر پر جلوہ فرما ہیں. اور آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ حضرت سیدنا امام باقر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ 5ویں نمبر پر ائمہ کرام میں سے آپ جلوہ فرما ہیں. اور حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ہمیں 3 نمبر پر، اور اسی طرح سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے، اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہے وہ 1 نمبر پر جلوہ فرما نظر آتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ جو آپ ماشاءاللہ امام موسیٰ کاظم کے جانشین بنے، آپ ان کے ولی عہد بنے، سجادہ نشین بنے، تو آپ نے اپنی جانشینی کے دوران جو کارہائے نمایاں سر انجام دی، اس پہ روشنی ڈالے. سب سے زیادہ جو آپ کی سیر نگاروں نے آپ کا وصف بیان کیا ہے قبلہ لکشمندی صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر حسن تدبیر بہت زیادہ تھی اور معاملہ فہمی میں آپ بہت زیادہ کمال رکھتے تھے. آپ کو آپ کے سیر نگاروں نے سید بنی ہاشم کہا ہے. اور اپنے دور میں واقعی آپ نے مطلب سید بنی ہاشم ہونے کا جو کردار ادا کیا وہ بڑا پرفتن دور تھا بنو عباسیہ کا، مطلب جو دور حکومت تھا. پھر آپ کو ولی عہد بھی جو ہے وہ مقرر کیا مامون الرشید نے. لیکن آپ نے تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی رہنمائی کی، امت کی قیادت کی، ان تک دین پہنچایا، اور افتراق و انتشار سے اس وقت اپنی مطلب کہہ لیجیے کہ ماننے والوں کو، اپنے جو چاہنے والے تھے ان کو بچا کے آپ نے ان کی رہنمائی اور قیادت کرتے ہوئے اپنی اس تربیت کا جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے آپ تک پہنچی تھی، اس کا ایک شاندار منظر آپ نے پیش کیا. ماشاءاللہ. آپ کی جو عبادت ہے، جو اس کا ذوق اور شوق اور لگن ہے، کس طرح آپ عبادت کرتے تھے، اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یہ تو اہل بیت اطہار کا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا ایک ایک جو کہہ لیجیے کہ شہزادہ ہے وہ ہمیں عبادت، زہد، تقوی اور ورع کے اعلیٰ مقام پر فائز نظر آتا ہے. تو اسی طرح سے حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے سیر نگاروں نے آپ کا خاص وصف بیان کیا کہ کبھی سفر میں بھی آپ کی نماز تہجد قضا نہیں ہوتی تھی. اللہ اکبر. اور رمضان کے روزے تو دور کی بات ہے، مطلب آپ نفلی روزے ہر مہینے رکھتے تھے، 3 دن میں قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے. سبحان. اور آپ کے سیر نگاروں نے لکھا ہے کہ سخاوت کا آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ یہ فرمایا کرتے کہ وہ سخی ہی نہیں ہے کہ جس سے آگے کسی سائل کو سوال کرنا پڑے. اصل احسان یہ ہے
کہ تم سائل کے سوال کرنے سے پہلے اس کی ضرورت پوری کرو، اور تمہیں اس کی ضرورت کا پہلے سے علم ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ رات کو شب زندہ دار لوگوں میں سے اس طرح سے تھے قبلہ نقشبندی صاحب کے آپ کے سیر نگاروں نے لکھا کہ آپ بعض اوقات 1,000 نوافل جو ہے وہ راتوں کو ادا کیا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے آپ کے اندر جو یہ اوصاف حمیدہ زہد و ورع اور تقوی و پرہیزگاری کے حوالے سے ہے، آپ اس کی اعلیٰ ترین چوٹی پر ہمیں فائز نظر آتے ہیں۔ اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہر جو آل رسول کا فرد ہے ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن بالخصوص جو آپ کی خوبیاں اور کمالات ہیں، اس پہ مزید کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، ایک تو آپ کا دور جو ہے وہ ایسا فتنوں کا دور ہے کہ اس میں آپ نے اپنی ذات کو اور اپنے اوصاف کو، اپنے اخلاق کو اس انداز سے پیش کیا کہ زمانے میں آپ ایک کہہ لیجیے کہ گوہرے نایاب ہو کر چمکے، اور پھر آپ کی خصوصی طور پہ جو خصائل اور اوصاف ہیں آپ کی ذات کے اندر، وہ بہت زیادہ آپ کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ سادگی تو مطلب ایک جز تھا آپ کی زندگی کا، لیکن آپ نے اپنی تمام تر جو میراث تھی، جو مال دولت تھا، وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیا تھا، اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں اپنے آپ کو ہمیشہ پیش رکھتے۔ عبادات ذاتی جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کی علم دین کے حوالے سے رہنمائی کرنا، یہ آپ کی شخصیت کا خاص جو ہے وہ ہمیں وصف نظر آتا ہے۔ تو اس کی بنا پر آپ کو اپنے زمانے میں ایک انفرادی عظمت اور شان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔